جب کوئی منور صرف منور یا منور علی کہہ کے مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے گزرے بیتے سب دن یاد آنے لگتے ہیں۔ جی میں 13-14 برس کا ہو گیا تھا اور مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میں نے یہ مجھے ٹل دس ڈیٹ ہر ڈرائیور میں مجھے اپنا باپ دکھائی دیتا ہے۔ اکثر میرے دوستوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ جہاں ملے کھانا وہاں منور رانا۔ جہاں ملے کھانا وہاں منور رانا۔ تو دادی جب تیار ہوتی تھی تو میں فوراً رکشے میں لٹک جاتا تھا، میں آتا تھا۔ میں شاعری کریں اور ایسی کریں اور اتنی محنت کریں کہ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، اخبار ہو، رسالہ ہو، لوگ ہو، ہر طرف اسے میری آرٹ محسوس ہو۔ بالکل، ایک یہی ایم تھا شاعری کا، اور باقی کوئی ایم نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بے حد خاص پیشکش روبرو۔ میں ہوں معید رشیدی۔ ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بے حد مشہور شاعر، ادیب، خاکہ نگار، انشائیہ نگار منور رانا۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ منور رانا صاحب، ریختہ روبرو سیریز میں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، منتخب شاعروں، منتخب ادیبوں کی زندگی، ان کے احوال اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں انہیں ایک طرح سے کیمرے میں قید کر لیا جائے اور یہ ایک دستاویز بن جائے آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اس بے حد اہم سلسلے میں ہم آپ کا نہ صرف آج استقبال کرتے ہیں بلکہ آپ کو زحمت دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم وہ سوالات کریں جو ظاہر ہے تحریر اس کی متحمل نہیں ہوتی۔ بہت سی باتیں یقیناً تقریر میں کہی جاتی ہیں، گفتگو میں کہی جاتی ہیں، اور جو گفتگو کا تقاضا ہے اور گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ تحریر اس کی متحمل نہیں ہوتی۔ تو آپ سے ہم اسی سوال سے گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے اجداد کا تعارف ہمیں کرائیے، خاندان کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، جیسا میرے نام سے ظاہر ہے کہ میرا ایک شعر ہے کہ اس شہر نے تو نام بھی میرا بدل دیا، کہتے تھے لوگ پہلے منور علی مجھے۔ تو میرا جو نام بزرگوں نے رکھا تھا وہ منور تھا، منور علی۔ اسی نسبت سے سب سے میرے فادر انور علی، میرے دادا سید صادق علی، ان کے سید امجد علی، سید واجد علی، پورا شجرہ ہے بہرحال۔ تو پھر جو ہم شاعر وائر ہو گئے تو یہ بدل کر یہ رانا ہو گیا۔ لیکن جب کوئی منور صرف منور یا منور علی کہہ کے مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے گزرے بیتے سب دن یاد آنے لگتے ہیں کہ میں اتر پردیش کے چھوٹا سا شہر ہے رائے بریلی، جو اپنی جو اس کے پاس سرمایہ ہے، جو شخصی جو سرمایہ ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں ایک ندی بہتی ہے، سئی ندی۔ تو میں کہتا ہوں کہ رائے بریلی ایسا شہر ہے جو سئی ندی کا آنچل اوڑھے ہوئے چپ چاپ رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خراب وقت میں بھی وہ ایسا شہر ہے کہ وہاں کبھی ہندو مسلم کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، نہ کبھی فساد کی آہٹ ہوئی۔ لوگوں میں آپس میں محبتیں۔ اور پھر ہمارے خاندان کا تو یہ معاملہ رہا ہے کہ ہمارے جو پچھلے لوگ تھے وہ سب
رائے بریلی میں اورنگزیب کی، سچ مچ کی اورنگزیب کی بنوائی مسجد ہے عالمگیری مسجد، اس کی امامت اورنگزیب کے زمانے سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ پھر جب پاکستان کا خوفناک شور اٹھا تو اس شور میں ہمارے خاندان کی بہت سی آوازیں گم ہو گئیں، ہماری سب پھوپھیاں چلی گئیں، چچا چلے گئے، بڑے باپ چلے گئے، اور نہ جانے کتنے رشتے پاکستان کی دھول میں جا کر کھو گئے۔ میرے والد کو بھی جانا تھا، لیکن میرے والد وہ انور ندیم ہمارے دوست تھے، ان کا ایک شعر ہے، میں انقلاب کی منزل کو جیت تو لیتا مگر مزاج کی بلی نے راستہ کاٹا۔ واہ، تو جو مزاج کی بلی تھی جو تھیلے سے کود جاتی تھی، تو والد صاحب نے بھی جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں پاکستان، ہم یہیں رہیں گے۔ ہماری دادی بہت غصیل تھیں اور ناراض ہوئیں کہ تم کیوں نہیں جاؤ گے پاکستان، جب تمہاری سب بہنیں چلی گئیں، تمہارے سب بھائی چلے گئے، اور تم کو بھی جانا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جا رہے ہیں، تمہارے ابا اور اماں۔ میرے والد نے کہا کہ نہیں، اگر سب چلے جائیں گے تو ان پرکھوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، پرکھوں کی قبروں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، جو 400-500 سال کی پرکھوں کی قبریں یہاں ہیں کھپر ملن میں، اور مٹی اوڑھ کے جو لوگ سو رہے ہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ کی دادی نے آپ کے والد سے پوچھا کہ تم یہاں کرو گے کیا؟ ہاں، تو میرے والد جو تھے وہ بہت ضدی تھے، تو میں نے بتایا دادی بہت غصیل تھیں، مجھے بہت چاہتی تھیں، حالانکہ جب وہ پاکستان گئیں تو مجھے شاید پہلی بار لگا ہوگا، یہ سنتے آتے تھے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، لیکن یہ محاورہ ہار گیا جب دادی مجھے چھوڑ کے پاکستان چلی گئیں۔ تو میرے والد سے وہ پوچھتی تھیں کہ اودھی جو یہاں زبان ہوا کرتی تھی ابھی بھی ہے، جی جی، رائے بریلی میں وہی بولی جاتی تھی، تو ہماری دادی سے وہ پوچھا انہوں نے کہ تم یہاں رہ کے کا کری ہو؟ تو میرے والد نے کہا کہ اماں کونوں کام نہ ہوئی ہے تو یہ پرکھن کی قبریں ہیں، وہیں بیٹھ کے جھاڑو دے بے اور تاکب، لیکن نہ ہم رائے بریلی چھوڑب نہ ہم ہندوستان چھوڑب، ہم یہاں رہا۔ کیا بات ہے، اور وہ نہیں گئے۔ ایک سٹینڈ تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت شاید 7 برس کا تھا، اچھا، دادی اور دادا آخری کھیپ میں جا رہے تھے۔ آپ کی ولادت 52 کی ہے؟ میری 52 کی ہے۔ اور رائے بریلی؟ یس، یہ آخری کھیپ 58 یا 59 میں گئی تھی یہاں سے، جس میں دادی دادا بھی، ان کو بھی پھوپھیوں کے عشق میں وہ چلی گئیں وہ۔ تو اسٹیشن پر یہ پنجاب میل جو ہمیشہ سے پاکستان کے سلسلے میں ایک ایسا رول ادا کرتا رہا کہ یہاں سے جانے والوں کی وہ پسندیدہ گاڑی ہوا کرتی تھی۔ اتر پردیش کو خالی کرانے میں پنجاب میل کا بہت ہاتھ رہا۔ ہاؤ جی، تو میرے والد چوڑے بائنچے کا پائجامہ پہنتے تھے، اور ظاہر ہے کہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں، جو بھی تھا بھی یا جو تھوڑی بہت زمینداری تھی بھی، وہ بھی سب حصے بانٹ میں آ گئی، میرا حصہ، میری، مجھے جانا ہے، مجھے چاہیے، سب بک گیا۔ تو اسٹیشن پر ہم بھی تھے، سبھی لوگ تھے جو لوگ محلے ٹولے کے ہوں گے۔ تو والد کھڑکی ٹرین کے باہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ہماری دادی سے گزارش کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ اماں تم نہ جاؤ، اماں تم و ابا رک جاؤ، اماں ان لوگوں کو جائے دو، تم رہو، اماں نہ جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، وہ پاکستان کا جو بھوت سوار ہوا تھا کچھ لوگوں پر، ایک سحر طاری ہو گیا تھا، ایک ندا تھی جو بلا رہی تھی اور لوگ سب جا رہے تھے۔ تو گاڑی چل دی، گاڑی چلنے لگی، اور والد ساتھ ساتھ گاڑی کے دوڑ رہے ہیں، اماں نہ جاؤ، اماں اتر آؤ، اماں اتر جاؤ اماں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے پائجامے کے پائنچے میں ان کا پیر الجھا ہوا وہیں پلیٹ فارم پہ تڑ سے گرے۔ اچھا، لوگوں نے ان کو اٹھا لیا، اور میں اسی دن جوان ہو گیا تھا۔ ظاہر کیسا جذباتی وہ لمحہ پوری رہا زندگی ہوگا جب تک کہ والد زندہ تھے تو جب بیمار ہوتے تھے
مرتے مرتے بھی تو صرف اماں کو پکارتے تھے، اماں اماں. اور مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بیمار ہوتے تھے وہ اماں کو پکارتے تھے تو میری ماں تڑپ تڑپ جاتی تھیں، یعنی بھاگ بھاگ جاتی تھیں اس کمرے سے نکل کے جہاں ابو اماں بخار ہے، پٹی رکھی جا رہی ہے، وہ اماں اماں کر رہے ہیں، تو جا کے کوٹری میں چھپ جاتی تھیں امی. تو یہ ایک سانحہ تھا، گزر گیا. ظاہر یہ میں تو بلکہ یہ کہوں کہ قیامت تھی. ہاں بہت دشوار کام تھا. یہ مہاجر نامہ جو آپ نے بعد میں لکھا تو اس کا جو پیش منظر ہے وہ پس منظر کی صورت میں یہ موجود تھا. اور اس کا اور یہ پیش کرب ایسے منظر جو ہے منتقل وہ ہوتا پس رہا. منظر کے بغیر ادھورا ہے. جی اس میں جو پس منظر جو لکھا گیا ہے، تو جیسے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ پاکستان کے جب کوئی بھی محلے ایسے خالی ہو رہے تھے جیسے پلیگ اور طاعون کے زمانے میں خالی ہوتے ہیں، تو ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ کسی کے جانے میں روتے کیوں ہیں. تو رونے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا دھاڑے مار مار کے رونا کہ جیسے کسی کو دفن کرتے وقت رویا جاتا ہے. تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا جال ہے، اس میں جا کے جب کوئی پھنس جاتا ہے پھر وہاں سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم تھا. یہی ہوا، چلے گئے. حالانکہ پھر اس کے بعد اس وقت تک امامت ہمارا ہی خاندان کرتا تھا، لیکن جو اورنگزیب کے زمانے کا حکم نامہ تھا فارسی میں، وہ ہے بھی ابھی، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی امامت کے لائق لوگ نہ ہو تو دیکھ بھال ہم ہی لوگ کریں گے. تو ہمارے چھوٹے بھائی رافع رانا ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اچھا. تو ہم اکثر مزے میں کہتے ہیں کہ بھیا اس شاہی مسجد کے امام ہمارے خاندان والے رہے ہیں. اور ایک بار سلمان خورشید نے بھی میری امامت میں نماز پڑھی تھی جب وہ مولانا علی میاں کی مٹی میں آئے تھے شامل ہونے کے لیے، رمضان کے دن تھے. تو اب ہم امام بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم بھی ایک کارڈ چھپوا لیں، اس پر لکھوا دیں شاہی امام، اور اس کے بعد شاہی ٹکڑے ہمارے پاس بھی آنے لگیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. میرے والد بھی مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کے پیسے سے نہیں پالا ہے. میں نے جب آنکھیں کھولی، بڑا ہوا تھوڑا سا، چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا، تیسری میں، تو دادا کو دیکھا کہ وہ 16 روپے کی کہیں نوکری کرتے تھے کچہری میں. جب میں اور بڑا ہوا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ 40 روپے میں ٹرک میں ہینڈل لگاتے تھے. ان کی پوری زندگی جی ٹی روڈ پر ٹرک دوڑانے میں گزر گئی. انہوں نے کتنی مشکلوں سے پالا ہوگا. میرے والد جو تھے وہ راستے میں جب جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے اور کہیں دور گاؤں میں پرالی جلتی ہوئی دیکھتے تھے، یہ جو پیال ویال جلا دیا جاتا ہے، تو وہاں گاڑی کھڑی کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ کہیں اگر ہمارے گھر میں جو چھپر پڑا ہے اس میں اگر آگ لگ گئی تو ہماری بیوی تو سیدھی سادی ہے، دیہات کی ہے، اور اتنی وہ پردہ دار ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں غریبی تھی لیکن ایک ٹاٹ کا پردہ تھا، اس میں ہمارے خاندان کی عزت بھی تھی اور ہمارا وقار بھی چھپا رہتا تھا. تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ چھوٹے لڑکے ہیں، وہ تو آگ بھی نہیں بجھا پائیں گے. ان کو آگ سے بہت ڈر لگتا تھا. ان میں بہت مشقتوں سے پالا. 40 روپے میں وہ ڈرائیوری کرتے تھے. پھر ایسے ہی جب ہم اس کاروبار میں آئے تو ہمارے ہاتھ میں والد صاحب نے جو 1973 میں یا 72 میں جو رقم دی تھی وہ 14,700 روپے تھی. انہوں نے کہا بیٹا کل پونجی یہی ہے، لیکن یہ حلال کی کمائی ہے، تمہارے باپ نے کبھی حرام کا پیسہ نہ کھایا نہ کمایا. وہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش ایسے کی ہے. بہت ضدی تھے، بااصول تھے. ہاں، بہت جو سپاہیانہ زندگی تھی ان کی وہ ایسی ہی تھی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ضد مجھ میں اتنی سمائی کہ ایک بار جو کلکتے میں پہلی بار گیا تھا تو والد صاحب نے میرا سوٹ بنوایا. پہلی بار غریبی میں پہلی بار سوٹ پہننے کو ملا تھا. میں کلاس 8 میں یا 9 میں تھا. محمد جان اسکول کلکتے میں جو اس میں پڑھتا تھا، اسی میں 8ویں میں میرا ایڈمیشن کیا گیا تھا. تو میں سوٹ بنا عید کے دن میں اپنا گھومتا رہا سویرے سے شام تک. رات کی پکچر دیکھ کر کے میں آیا.
اس کے بعد والد صاحب تو بالکل ہنگامہ کر دیا اگر میں بڑی گالیاں والیاں دی. خیر میں مجرور لکھ رہے تھے وہ اہل وفا کا نام, ہم بھی کھڑے گنہگار کی طرح. لیکن پھر اچانک انہوں نے ایک بات کہی اور پتہ نہیں مجھے کون سبق رہا ہوگا. وہ کہنے لگے اگلے سال عید کے دن ننگا رکھوں گا تجھے. صاحب پتہ نہیں دل کے کس گوشے میں لگ گئی ہے چوٹ یا یہ تیر لگ گیا. میں 70 کے پیٹے میں آ گیا ہوں. آج تک تو میں نے عید کے دن کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا. میرے والد نے کئی بار ہنس کے کہا بھی کہ چلو یار بھول جاؤ, میں نے غصے میں بول دیا ہوگا. لیکن پتہ نہیں جیسے دل ہی ہٹ گیا. آج تک اماں بھی مر گئیں بھیا, سننا سے ہم کہتے ہیں ہاں امی رومال خرید لائے ہیں, بنیائن ایک لے آئے ہیں, ابھی ٹوپی بھی خرید لیں گے, لیکن نئے کپڑے نہیں پہنے آج تک ٹل دس ڈیٹ کبھی نہیں. یہ شوق بہت رہا. مطلب ہم کبھی کبھی ابھی بھی ہم اکثر جب بیوی سے کہتے ہیں کہ یار اگر صرف اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ رمضان کے دنوں میں ہم جس پتی کو چھوئیں وہ روپیہ بن جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے نہیں بنتے, یہ نہیں بنتے, وہ نہیں بنتے, تو دکھ تازہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ سب زندگی کی روش رہی. تو ہمارے ہاں جو یہ جو آپ نے ابھی فرمایا, لیکن یہ واقعہ کلکتے کا ہے. میں ابھی کلکتے جانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں وہیں لوٹ آیا. میں نے بتائی طویل تذکرہ یہ بات بتائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہیں میں پڑھتا لکھتا تھا. ایک شعیب ودیالیہ تھا, 5ویں ککشا تک اس میں تعلیم تھی. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے GIC میں بھی تعلیم حاصل کی, لکھنؤ میں سینٹ جانس میں حاصل کی, محمد جان ہائر سیکنڈری میں حاصل کی تعلیم, امیش چندر کالج میں بھی تعلیم حاصل کی. لیکن تعلیم اتنی ہے جتنی شعیب ودیالیہ میں حاصل کی تھی, وہی تعلیم. تو میں وہیں پڑھتا تھا. میرا جو مدرسہ جو عالمگیری مسجد سے ملحق جو مدرسہ تھا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے یہ فخر ہے, اور میں اسی لیے شاید اس شان سے زندہ رہتا ہوں اور شان سے بات کرتا ہوں کہ اس مدرسے میں جتنے بھی ستائے ہوئے غیر مسلم تھے, مطلب جو اپر کاسٹ نہیں تھے, جن کو اسکولوں میں داخلہ جن کا نہیں ہوتا تھا, وہ سب ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے. اور اب تو نسل ختم ہو گئی, ناپید ہو گئی, ورنہ یہ سب کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ کے کوئی عورت یا کوئی آدمی دیکھتے تھے تو کہ یہ مولوی صاحب کا پوتا ہے. راہ سے رام کہنا تو ہم کو مولوی صاحب ہی نے سکھایا ہے. کیا بات ہے. تو یعنی ہم سے ایک دن ابھی پچھلے یہ جو آپ کے بچپن کا جو یہ رائے بریلی ہے, جی ظاہر ہے ایک عرصہ گزر چکا ہے, اور پیچھے پلٹ کے دیکھنا اپنے آپ میں وہ فیسینیٹ بھی کرتا ہے اور کرب میں بھی مبتلا کرتا ہے. یہ دونوں پہلو ہیں. ایک ماضی میں ہم جیتے بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کرب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو اس زمانے کا جو ماحول ہے, اور خاص طور پر ہندو, مسلمان, سکھ, اور یہ جو ساری کمیونٹیز ہیں جو میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ میں 13-14 برس کا ہو گیا تھا اور مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے. جب میں نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ واپس کیا تو اس کے بعد مجھے مودی جی نے کئی بار اس سے ملنے, پہلے انہوں نے ان کے PS کا فون آیا تھا, ان دیٹ ڈے آئی واز ایٹ گوالیر. تو میں نے کہا کہ میں تو گوالیر میں ہوں. ان کے PS نے کہا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں PM صاحب. تو میں نے کہا میں تو گوالیر میں ہوں. تو ان کے PS تھا, اس کا نام تھا سنجے باؤتر. اس نے کہا سر آپ تیاری کریں, میں آپ کو بلوا لوں گا جیسے ہوگا, وہ مجھ پر چھوڑ دیجیے. تو میں نے کہا لیکن آپ میرے لیے مناسب نہیں رہے گا, ایوارڈ تو بہت لوگوں نے واپس کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, صرف PM صاحب آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا, یہ چائے پینے کا موسم نہیں ہے, کیونکہ جب 40-45 لوگوں نے ایوارڈ واپس کیا ہے, اگر میں آؤں گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم کہیں کسی فائدے کی غرض سے ہم جا کر ملائے. اس لیے پھر کبھی موقع آئے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نہیں گیا. میں پھر ایک صاحب ہیں, وہ علی گڑھ میں رہتے ہیں, ان کا نام بڑا مزے کا ہے, یاد نہیں آ رہا ہے. بڑے کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے مودی جی پر. جی میں پہنچ گیا, آپ ہاں ترسیل ہو گئی.
یس. تو وہ میرے بہت پیچھے پڑے تھے. میری بیٹی کو بھی فون کر کے کہا کہ وہ اصل میں ان کو مودی جی نے بلایا ہے ملنے. لیکن میری کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی, سیاست سے میری کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. تو پھر اسی بیچ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. مودی صاحب نے مجھے, پی ایم صاحب نے, ایک پیج کا ذاتی خط لکھا. تو مجھے کچھ شرمندگی کا احساس ہوا کہ نہیں, میری کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں, میری کوئی ڈگنیٹی بھی ایسی نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر نے مجھے خط لکھا ہے ہمدردی کا, تعزیت کا. تو اسی بیچ میں دہلی گیا اپنے گھٹنے کے آپریشن کے لیے. تو وہ صاحب بھائی علی گڑھ والے, ان کا فون آیا, کہاں ہیں بابا آپ؟ تو مجھے بابا کہتے ہیں محبت. تو بہرحال یہ ہے کہ میں اس طرح سے وہاں پہ پہنچ گیا. تو میں نے ان سے یہ مودی صاحب سے یہ کہہ دیا, میں نے کہا سر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے مرنے پہ مجھے خط لکھا تھا, تو میں کہیں نہ کہیں سے آپ کا قرضدار ہو گیا تھا. تو خیر وہ خوش ہوئے, کہنے لگے آئیے بیٹھیے رانا صاحب. تو میں نے فوراً میں نے کہا سر مجھے معاف کر دیجیے گا, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوک سبھا اور راج سبھا کی کرسیاں میری شخصیت سے بہت چھوٹی ہیں, ان میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے مرنے پہ مجھے خط لکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے وہ سانتونا کے لیے شبدوں کا. ہم نے کہا نہیں سر, شبد جو ہیں کہیں مرہم سے زیادہ کام کرتے ہیں. میں اس لیے میں حاضر ہوا. جی جی. بہرحال سب زندگی ایسی ظاہر یہ سلسلہ یوں ہی اب ذرا دوسری جانب گفتگو کا رخ وہ رہا ہے. میں پھر آپ کو وہیں اسی نقطے پر لانا چاہتا ہوں, یعنی رائے بریلی. میں ایک نام لوں گا, سید ابو الحسن علی ندوی, جی, اور وہ بھی رائے بریلی کے, اور ایک بڑے عالم دین, اور آپ کا خاندان اور ان کا خاندان. تو میں یہ چاہوں گا یہ دونوں خاندانوں میں کیا تعلق رہا ہے؟ دیکھیے ہماری قرابت داریاں بھی تھیں. جیسے مجھے یہ معلوم نہیں تھا, میں پچھلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں سب بھائی وغیرہ, نارملی ہم عید کے دن رائے بریلی جاتے ہیں. اچھا, مطلب نماز وہیں پڑھتے ہیں. اچھا. تو نماز پڑھنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ عید کی نماز میں اگر آنسو آنے لگے یا عید کے دن اگر رونا آئے تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ دھوپ اور چھاؤں جب ایک ساتھ ہو تو موسم خوشگوار معلوم ہوتا ہے. تو جہاں ہماری عیدگاہ ہے وہ بھی اسی زمانے کی ہے, اورنگزیبی کے زمانے کی ہے. تو اسی راستے میں ہمارا قبرستان بھی ہے, آبائی. یس. تو جب لوٹتے ہیں ہم لوگ تو وہاں رکتے ہیں, وہاں تھوڑی دیر روتے ہیں, غم مناتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, گھر چلے آتے ہیں. ایک وہ ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فاتحہ پڑھ کر کے ہم لوگ کہتے ہیں چلو گاڑی گھما لو ادھر, تکیہ ہو لے. میرے والد کے زمانے سے چلو تکیہ چلتے ہیں. تو مولانا علی میاں نے میرے والد کو ہمیشہ وہ کہتے تھے مجاہد, کہتے تھے مجاہد. بہت ابو کو تو بہت مانتے تھے, ہم ان کو بڑے ابا کہتے تھے. اچھا. ہاں, مولانا کو. تو ہم لوگ گاڑی گھما دیتے تھے. تو وہاں گئے تو خیر رابعہ میاں تھے, ابھی حال میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ ہمارا دوست تھا راحت, جشن ریختہ میں اس سے بہت کیا ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال پھر ہم لوگ, جو گفتگو ہوئی تھی ہماری اور راحت کی, جی جی, تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چلو, لوگوں نے کہا کم وقت میں پروگرام ہوا ہے اور ہونا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگلے سال. لیکن پھر اگلا سال کہاں آتا ہے, راحت کہیں چلے گئے, ہم کہاں ہیں, ہم کہاں چلے جائیں, کچھ نہیں ہوتا ہے. تو راحت کا ایک شعر ہے, تو ہم اب بھی جب جاتے ہیں ہم رائے بریلی تو اس میں 3 نسلیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ہم ہوتے ہیں, میرا بیٹا ہوتا ہے, اور میرا پوتا ہوتا ہے. راحت ایسے ہی ہم پہلے زمانے میں ہم ہوتے تھے, ہمارے ابو ہوتے تھے, ہمارے دادا ہوتے تھے. ایک بار جمعہ کی نماز میں ابو ہمیں انگلی پکڑ کے لے گئے مسجد. تو عالمگیری مسجد کا جو صحن ہے بہت بڑا ہے. سردی کے دن تھے تو وہ باہر دھوپ تاپ رہے تھے, جیسے ابھی آپ آئے تو میں باہر دھوپ تاپ رہا تھا. تو دھوپ تاپنے کی شاید یہ پیدائشی بیماری ہے. تو
ابو نے مجھے قریب بلایا, کہنے لگے سنو بیٹا. ہم نے جی. کہنے لگے جا کے دادا سے بولو کہ دادا آپ پائجامہ الٹا پہن کے آ گئے ہیں. تو میں گیا, میں نے کہا دادا آپ پائجامہ الٹا پہنے ہیں. تو انہوں نے ایک بار مجھے دیکھا, دھیمے سے مسکرائے پوپلے منہ سے, اور کہنے لگے بھیا زمانہ الٹا ہو گیا ہے, پائجامہ الٹا ہے تو کیا ہو گیا. بات گزر گئی. وقت جو ہے یہ سائیکل ہے, جی جی بہت تیزی سے گزرتا ہے. 20-22 سال بعد میرے والد اسی مسجد میں الٹا پائجامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اکثر الٹا سویٹر الٹی شرٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے لڑکے آتے کہتے ہیں پاپا آپ الٹی پہنے ہوئے ہیں. یہ سائیکلنگ ہے اس طرح سے. تو ہم لوگ وہاں مولانا رابع کے پاس چلے گئے تھے. جب تک رابع میاں میرے والد کو ماموں کہتے تھے ہمیشہ. تو جب تک میری والدہ زندہ تھیں, ہر چاند رات کو وہ ایک سوٹ امی کے لیے اور جو سوئیں اور پھل وغیرہ, وہی جو ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ لے کر آتے تھے. یہ تو ہم وہاں چلے گئے ملنے کے لیے. بہت خوش ہوئے. رابع میں آئی بیٹے. انہوں نے بلوایا سب کو, جو لڑکے کھیل رہے ہیں جو وہاں خاندان کے سب, کہہ رہے سب کو بلاؤ, بولو منور میاں آئے. تو خیر انہوں نے کہا, لڑکوں سے کہا ان کی کتابیں پڑھو, تم کو اردو ٹھیک سے آ جائے گی, بہت اچھا لکھتے ہیں. تو خیر اس کے بعد وہ تو ہم نے کہا کہ میں یہاں, آپ کو یاد ہوگا میں اپنی دادی کے ساتھ آتا تھا تکیے پر. تو میں نے کہا یہاں آپ کے گھر میں آلو گوشت کا سالن بہت اچھا بنتا تھا. اور سر میرے دوستوں نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ جہاں ملے کھانا وہاں منور رانا. جہاں ملے کھانا وہاں منور رانا. تو دادی جب تیار ہوتی تھی تو میں فوراً رکشے میں لٹک جاتا تھا, میں آتا تھا میں. تو پھر اس کے بعد وہ پھر ہم نے کہا کہ وہ کہہ لیں گے آپ کو یہ نہیں یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, ہم آپ کے دادا کے پڑھائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا. تو ایسے ہی جو جیسے ہم رائے بریلی جاتے تو والد کہتے, جب کلکتہ سے ہم آتے والد کہتے ہمیں مولانا سے ملا اور یہیں ہے شہر میں ہے. تو ہم چلے جاتے تھے. السلام علیکم بڑے بابا, تو منور صبح آنا کل. اچھا پھر تم سے ذرا ہم شاعری بھی سنیں گے, سنا آج کل تم بہت شاعری کر رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک. اب صاحب پورا دن اور پوری رات تیاری کرتے کہ وہاں ایسے شعر نہ سنا دیں کوئی کہ کفر کا فتویٰ لگے. رات بھر سوچتے. خیر صاحب کیا لوگ تھے, اللہ غریق رحمت کرے. اور مطلب ایسی سادگی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, لیکن ایسی سادگی نہیں دیکھی. تو ہم تو بڑے ابا کہتے ہی تھے. اور جیسا بدنام ہے کہ کھانے پینے میں, تو جہاں کھانا وہاں منور رانا. تو سویرے جانا ہوتا تھا, فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنا ہوتی تھی وہیں مولانا کی جو مسجد ہے. جی جی. لیکن صاحب وہاں کی جو مسجد میں نماز پڑھ, اگر کبھی آپ کو اللہ لے جائے تو آپ جائیے گا, تو ایک مزہ ایک یہ آتا تھا. اب تو ہر حالانکہ تو بدل گیا بہت تھا. اس زمانے میں وضو خانہ نہیں تھا کوئی. اچھا. نیچے سے بڑے سلیقے سے دھیمے 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 سئی ندی بہتی ہے, اور وہیں 2-3 پتھر پڑے ہوئے تھے. وہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے, سب بڑے بڑے ملنے, اور وہیں پتھر پہ بیٹھ کر کے وضو کرتے تھے. اور وہ ہمارا شعر ہے مہاجر نامہ میں نا, کہ وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے. تو وہ پانی گزر رہا ہوتا تھا, لوگ وضو کرتے تھے, وہیں نہاتے تھے, اور وہیں پھر آ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو وہاں فجر کی نماز پڑھنا تھی. سویرے بلانے کا مقصد یہی تھا, ظاہر ہے. سویرے نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد ناشتہ آتا تھا, شاعری سنتے ہوئے ناشتہ آ جاتا. تو مولانا کو ملائی کھانے کا بہت شوق تھا. حالانکہ دلی والے شاید بالائی کہتے ہیں, جی جی, یہاں ملائی کہتے ہیں. کلکتے میں بھی ہم اسے ملائی ہی کہتے ہیں. ہاں ملائی, یہاں بھی اہالیان لکھنؤ بھی ملائی کہتے ہیں. تو وہ ایک جو پرچ ہوتی ہے, جو چائے والی پلیٹ جو ہوتی ہے, اسی میں جو گھر کی نکلی ہوئی ملائی جی وہی آتی تھی, وہ مولانا کے لیے ہوتی تھی. تو خیر مولانا مجھے اپنے ساتھ ہی بٹھاتے تھے یا سامنے بٹھاتے تھے. تو ہم نے کہتے تھے آؤ منور
تو میں فوراً میں ملائی بھی کھانے لگتا تھا. اس کو گھور کے مجھے جتنے مولانا صاحب گھور کے دیکھتے جو ان کے مریدین سب تھے کہ بدتمیزی کر رہا ہے. ہم تو اچھا لگتا, ہم تو یہ سوچتے تھے, ہم چھوٹے سے تھے بھائی, ہم تو بڑے ابا کے ساتھ کھا رہے ہیں. یہ سکھایا بھی یہی گیا کہ مل کے ساتھ سب کے ساتھ کھاؤ. بہرحال تو جیسے ایک بار میری والدہ کلکتے میں رہتی تھی, انہوں نے مجھے بولا کہ وہاں ندوے چلے جانا, جب مولانا سے ایک بتایا کہ اس کے بارے میں پوچھ لینا, کوئی اچھی بات ہوگی. خیر میں گیا تو میں السلام علیکم مربع کے معلوم, کیا حال ہے منور, ٹھیک ہو؟ ہم نے انور بھائی ٹھیک ہیں, میں امی تمہاری, ہم نے کہا جو سب خیریت ہے گھر میں. تو کل کوئی خاص بات؟ میں نے کہا جی کچھ بات کرنا تھی آپ سے ذاتی طور پہ, کچھ پوچھا ہے والدہ نے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہیں ٹھیک ہے تم اندر بیٹھو. تو ان کے جو ملازم خاص ہوگا اس نے لے آ کے ان کے جو بیڈ روم کہہ لیں گے, بیڈ روم کیا, ایک پلنگ تھا وہاں غالباً, پلنگ تھا, ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور باقی زمین تھی. اچھا اب ہم نے سوچا کہ یار ہم تو کبھی کبھی پیشاب کر کے بھی پانی نہیں لیتے ہیں, استنجا نہیں لیتے ہیں, اب یہاں پلنگ پہ بیٹھنا تو بری بات ہے. بزرگ, ہاں بہت بدتمیزی کی بات ہے. تو خیر اس کے بعد میں کرسی پہ بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پتا, وہاں آ کے بڑبا بیٹھیں گے. تو میں اپنا پلتھی مار کے ایک دم زمین پہ مسلمانوں کی طرح بیٹھ گیا. میں نے کہا ٹھیک. تھوڑی دیر بعد مولانا آ گئے, حضرت مولانا. تو مجھے لکھ رہا کہیں گے ارے تم زمین میں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے میں نے کہا نہیں بڑبا. تو نہیں یہاں بیٹھو یار. ارے ہم نے کہا چلے بڑبا ہم کبھی کبھی پیشاب کر کے پانی بھی نہیں لیتے. کہ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے بزرگوں کی خدمت کی ہے. آپ رائے بریلی میں 2 ہی سادات کے خاندان ہیں, ایک آپ کا خاندان ہے, ایک ہمارا خاندان. تو اور آپ نماز پڑھیے, اس کے بعد چاہے ہوٹلنگ کیجیے چاہے موٹرنگ کیجیے, اللہ سب عادتیں آپ کی ٹھیک کر دے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو لیکن مولانا اپنے اصول کے بہت سخت تھے. یہ بات بہت کم میں نے اپنے مضمون میں لکھی بھی ہے کہیں یہ بات, کہ ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیں, مطلب ایسے واقعات سننے کو نہیں ملیں گے آپ کو. ایک وہاں پر قلعہ بازار میں ایک چائے والے تھے شیوراتی پہلوان. اچھا. گدی تھے وہ, ہوٹل کیے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں کے لیے تفریح کا سامان تھے, چچا ہم لوگ بولتے تھے. ان دنوں ہوٹل میں داخل ہونے کی ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی چھوٹے پن میں. بعد ہم لوگ جو بڑے ہو گئے جا کے بیٹھتے تھے, ہاں چچا چائے پلائیے یہ. تو وہ کھرچن جو دودھ کی بچتی تھی اس سے پیڑے بناتے تھے وہ. اچھا. پتہ نہیں اللہ برکت دینے والا ہے. تو وہ مولانا سے ایسا والہانہ عشق کرتے تھے کہ آپ اگر کبھی بھی ان سے پوچھ لیجیے, ان کو معلوم رہتا تھا کہ مولانا شہر میں ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تو کب آئے ہیں, نہیں ہیں تو کب گئے ہیں. بالکل وہ انسائکلوپیڈیا آتے بالکل. تو اب معلوم ہوا کہ مولانا ادھر سے آ رہے ہیں, اور کسی نے کہا شیوراتی مولانا ڈھال سے اتر رہے ہیں. ان کی گاڑی اتر رہی تھی, بس جلدی سے انہوں نے ایک گلاس دھویا, صاف کر کے اس میں چائے بنا کر کے یوں گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے. حضرت خیر انہوں نے بلایا, ہاں شیوراتی ٹھیک ہو؟ ان کے گھر کی پوری خیریت, پورے شہر کو جانتے تھے مولانا. یہ کمال تھا. آج کل کے عالم تو اپنے علاوہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہندو مسلم کوئی ہو پورا روک لیا, ہاں بھائی کیسی ہیں اماں تمہاری, ٹھیک ہیں, بیمار تھیں کہ ہاں ٹھیک ہیں. یہ ان کا تھا. مطلب اگر کوئی بڑا ہو تو بڑا دکھائی بھی دے. بالکل. تو خیر تھا وہ شیوراتی پہلوان, میاں بہت بڑھیا چائے بنا کے لائے آپ کے لیے, ہم نہیں پیتے, چلو لاؤ چائے. انہوں نے ایک گھونٹ یوں رجوع کے دے دی. اب وہ تو ایسے بالکل پکڑے ہوئے ہیں گلاس میں جیسے آب زمزم ہو. اچھا جتنے بھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں سب تکے ہوئے ہیں کہ ہم کو مل جائے تھوڑا سا مولانا کی جھوٹی چائے ہم پی لیں. خیر تو حضرت مولانا نے کہا شیوراتی ہم جا رہے ہیں, عرب جا رہے ہیں. کہنے کب حضرت؟ کہنے کل نکلیں گے یہاں سے ہم. کہلے تمہارے دوست سے ملاقات ہوگی. تو ایک کوئی عربی آتے تھے یہاں, رمضان گزارتے تھے. اچھا. تو وہ رات میں چائے پینے یہاں آتے تھے شیوراتی کے یہاں. تو عربی تھے وہ, اور کچھ زبان کی آتی نہیں تھی ان کو. تو ان کو وہ پیڑے بہت اچھے لگتے تھے, تو خاص طور سے وہ پیڑا کھاتے تھے. تو شیوراتی پہلوان نے کہا کہ حضرت ان کے لیے ایک
پیڑا آپ 1 کلو لے جائیے گا بس. تو منع کرے بھائی نہیں, میرے پاس ایسے ہی بہت سامان ہوتا ہے, ہم سامان لے کے نہیں چلتے ہیں, ہماری عادت نہیں ہے, ہم سامان لے کے نہیں چلیں گے. حضرت میری بات رکھ لیجیے حضرت, کم سے کم ہمارے یہاں کی چیز وہاں تک پہنچ تو جائے اللہ کے گھر میں, ہم کو تو کبھی نصیب نہیں ہوگا حضرت. پھر وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے, ہم کو 1 پیڑا ہم کو دے دینا, ہم جا کے ان کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. جی حضرت. اب دوسرے دن مولانا گزر رہے تھے, گاڑی رکوائی, ہاں شبراتی لاؤ. تو شبراتی پہلوان نے 1 کلو کا 1 پیڑا بنایا تو ان کو پکڑا دیا, یعنی 1 kg کا 1 پیڑا. کہ حضرت یہ لے لیا, آپ نے 1 کہا تھا. واہ تو مطلب واہ, قیامت لوگ آپ کی زندگی کا ایک فیز تو رائے بریلی کا ہے, ایک بڑا حصہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. اچھا, تھوڑا سا اور. اچھا. تو جب ہم اس میں شعیب ودیالیہ سے پاس ہو گئے, کلاس 6 میں گورنمنٹ انٹر کالج میں میرا نام لکھایا گیا. اچھا. اس کو GIC کہتے ہیں عرف عام میں. تو وہاں 6 درجے میں نام لکھایا گیا اور فیل ہو گئے. اچھا. بھائی والد صاحب سے بیچارے گاڑی چلاتے تھے, معلوم ہم گھوم رہے ہیں, پتنگ بازی کا بہت شوق, بٹیر بازی کا بہت شوق. یہ مشہور تھا کہ جو اچھا مطلب ہمارے بچپن میں جتنے بھی گھر تھے ہمارے محلے میں وہ سب ہمارے تھے. ہمارے سے مطلب یا وہ بوا کے ہوتے تھے یا موسی کے ہوتے تھے, ہندو مسلمان کے ہوتے ہی نہیں تھے, سب گھروں میں قبضہ تھا. تو معلوم ہو کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پتنگ اور کبوتر اگر منور کے علاقے میں آئے تو بچ کے نہیں نکل پائیں گے, وہ پکڑ لے گا, کیونکہ سب چھتوں پہ کود کے چلے جاتے تھے, اور عورتیں پکڑ کے پیٹتی بھی, پیار بھی کرتی سب. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی زندگی تھی. جب وہ اسی زمانے کا آپ نے کہا کہ فیل ہو گئے تھے, تو ایک شفیع مستری صاحب ہوا کرتے تھے, اور آپ کو بطور سزا ان کے ساتھ 1 دن کی مزدوری کے لیے آپ کے والد نے بھیج دیا تھا. تو وہ ایک شفیع مستری تھے. بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے, میں چاہتا ہوں یہ ضرور آپ. وہ اس لیے بھی سنانا ضروری ہے کہ بہرحال یہ کہ ہم فیل ہو گئے. اب جب ابو آئے تو اس کے بعد جب وہ ان سے اتنا ڈرتا تھا والد سے, یعنی ڈرنے کا تو یہ عالم رہا کہ ساری زندگی اگر ہم اور ابو ساتھ میں بھی سفر کرتے تھے ٹرانسپورٹ کے کام سے, اگر ایک بیڈ پہ ہم لوگ سو رہے ہیں ڈبل بیڈ پر, تو کبھی ان کی طرف منہ کر کے نہیں سوئے, ہم اتنا ڈرتے تھے. اور یہ تو ہم نے بتائی کہ وہ ہم 3 لڑکیوں کے باپ ہو گئے تھے تب تک انہوں نے ہم کو مارا. جی. اب پتہ نہیں یہ ان کا آتنک تھا یا میری سعادت مندی تھی. خیر آئے, انہوں نے خوب فیل ہونے کی خبر سنی, خوب پیٹا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب لوگوں نے چھڑا لیا, محلے والوں نے, خاندان تو کوئی تھا نہیں, سب چلا گیا تھا. تو ایک شفیع مستری تھے, ہم ان کو بڑے ابا کہتے تھے محلے داری کے اعتبار سے. راج مستری کا کام کرتے تھے, ابو کے بہت دوستوں میں تھے, ابو سے بڑے تھے 1-2 سال, اور ابو کے بہت بڑے عاشق تھے, بہت بڑے فین تھے. تو خیر انہوں نے کہا کہ شفیع بھائی اس کو تم کل سے لے جاؤ اب کام پر, پڑھے لکھے گا نہیں, اس سے جا کے مزدوری کرواؤ. خیر صاحب دوسرے دن بھیج دیے گئے مزدوری پر. تو ہم دبلے پتلے سے, بہت بیمار سے, روگہے سے, عام دیہاتی لفظ میں کہتے ہیں روگہے جیسے لفظ. تو بہت سے لفظ ایسے ہیں جو میں بولوں گا تو بہت سے جو پڑھے لکھے اردو والے ہیں وہ سمجھیں گے یہ تو غلط لفظ ہے یا یہ ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں, ظاہر ہے وہ کولوکیل ہیں, ان کی اپنی امپورٹنس ہے. تو اب مجھے وہ جو بڑے ابا تھے شفیع مستری, ہم سے کہہ لیں چلو کام کرو. ہم نے کہہ لیں چلو 4 اینٹیں سر پہ رکھو اور اوپر لے جاؤ. وہ سول لائن کا علاقہ بن رہا تھا. میں نے کہا اب میں نے 4 اینٹیں رکھی اور میرے پیر یوں لکڑی کی طرح ہلے بالکل, اور گر گئے اینٹیں. پھر گئے, 1 آدھ بار اٹھا پائے ہوں گے. اس کے بعد ہنستے ہوئے ہمیں بلا کے ایک پیڑ تھا وہیں جہاں بن رہی تھی کالونی, کہ چلو یہاں چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, بیٹھو. اب وہ کھانے کا وقت ہوا تو جو غریب راج مستری کی پوٹلی میں ہوتا ہے اس میں گوشت, مرغی اور انڈا تو ہوگا نہیں, ظاہر ہے, لیکن غریبی کا اپنا مزہ ہوتا ہے.
خیر وہ کھانے کا وقت ہوا تو وہ آئے آگے ہم سے کہنے کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھائیں گے. اچھا مجھے بھوک واقعی لگ رہی تھی، اس لیے کہ امی نے ڈر کے مارے مجھے سویرے ناشتہ بھی نہیں دیا تھا کہ والد صاحب ناراض ہوں گے. خیر جب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا بڑے ابا کو، شفیع مستری کو، کہ ہم بہت بھوکے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک آدھی روٹی کھا کے چھوڑ دیا ہوگا، تم کھا لو. خیر دوسرے دن سے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، جو خاندان کے کچھ دور والے رشتے دار سے سب آ گئے. سب نے والد کو سمجھایا کہ نہیں بری بات ہے، اس طرح کرنے سے لڑکا بھاگ سکتا ہے، بھاگ جائے گا تو پھر اچھا نہیں ہے، کھو جاتے ہیں لڑکے بھی ملتے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں. انہوں نے پھر نہیں مارا انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ معید وہ زندگی کا ایک دن اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بعد سے ہم نے کبھی کسی راج مستری، کسی مزدور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اگر اس نے بدتمیزی بھی کی تو ہم نے ہاتھ کے ٹال دیا، کہ نہیں. تو یہ پتہ نہیں کیسا مزاج تھا کہ چونکہ میں نے اپنے باپ کو ٹرک چلاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے مطلب یہ مجھے ٹل دس ڈیٹ ہر ڈرائیور میں مجھے اپنا باپ دکھائی دیتا ہے. تو میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، اچھا کام ہے، بڑا کام ہے، بڑا ٹرن اوور ہے، سب کچھ ہے. اب تو پھر بھی کم ہو گیا جب تو ہم نہیں دیکھتے ہیں اتنا، لیکن کبھی کسی ڈرائیور کے پیسے کاٹے نہیں. اگر مال چوری ہو گیا، مال گر گیا ہے، اگر میرے آدمی بول بھی رہے ہیں کہ صاحب کتنا باقی ہے، بولے اس کا 6,000 باقی ہے. بولے کتنے کا نقصان ہوا؟ اس نے بولا صاحب 60,000 کا. تو میں نے کہا 60,000 تو یہ دے نہیں سکتا ہے، 6,000 روکو گے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، چلو چھوڑو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ جو میری شہرتیں ہیں، جو میری عزتیں ہیں، بغیر کسی کوشش کے ہم نے ٹرانسپورٹ چلایا، اشتہار نہیں بیچے اپنے، تو یہ جو مجھے اتنا جو حاصل ہے وہ شاید یہی ہے کہ جو ہم ایک عجیب سی زندگی ہم نے گزاری. ظاہر یہ قلندری اور یہ تو اب آپ دیکھیے جیسے ہمیں یہ یاد ہے، یہ فخر ہے کہ ہم نے 100 سے زیادہ ایسے شاعر، ادیب، کوئی بھی ہو، صحافی، جو بھی ہم سے بڑے رہے ہوں، جی ہم نے فوراً لپک کے ان کے جوتے پہنا. جیسے اپنے پوتے کو ہم سکھاتے ہیں جلدی جوتا لے کر گیا، تو جوتے ہم نے ان کے سیدھے کیے، ان کو پہنایا. تو مجھ سے جب اکثر کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کی نثر اور نظم دونوں بہت اچھے ہیں، تو میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں اتنی سیدھی کی ہیں کہ ان جوتیوں کی خوشبو میری انگلیوں میں بس گئی ہے. کیا بات میں کچھ بھی لکھتا ہوں اچھا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر والد صاحب نے مارا پیٹا، ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، اسکول جاتے رہے. یہ بات ہے سن 63 کے آخر کی. 64 شروع ہو گیا تو خیر 64 تو ہم پڑھتے ہی رہے، پڑھتے پھر 63 کے 64 شروع ہو گیا تھا. تو پھر ہم پاس کر گئے، ہم 6ٹھے میں. پھر 65 میں ابو مجھے کلکتہ لے کے چلے گئے. اس سے پہلے غالباً لکھنؤ میں بھی داخلہ ہوا تھا. میں بتا نہیں، مجھے کلکتہ لے کے چلے گئے. اچھا پریسیڈنسی اسکول میں کلاس 6 میں نام لکھایا گیا. 3 ہی مہینے پڑھا ہوگا ہم نے وہاں. اور ہم ایک تو بیمار ہو گئے، وہ ٹائیفائڈ ہو گیا. تو زمانے میں ٹائیفائڈ بڑی بیماری تھی، اور اسی زمانے میں ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی. تو جنگ کو اتنے قریب سے دیکھنا بہت مشکل کام ہے. لکھنؤ میں بیٹھ کے خالی جنگ کے قصے سننا، لیکن سرحد جہاں سے 45 کلومیٹر ہو، ظاہر ہے آپ سوچئے کہ یعنی جو ٹالا واٹر پمپ اسٹیشن ہے، جی اس پر ایک بم مارا تھا ان لوگوں نے، پاکستانیوں نے. اور رات بھر یہ خوف رہتا تھا، صرف جہاز اڑتے تھے. ہندوستانی سپاہی اپنی سرحد کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے رات بھر جہاز لے کے ادھر ادھر. تو اب ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ دشمن کا جہاز آ گیا کہ دوست کا جہاز ہے. رات بھر نیند نہیں آتی تھی لوگوں کو. ہم تو بہت چھوٹے ہی تھے، ظاہر ہے. تو اتنے سمجھ میں. ہاوڑا برج کے اوپر توپیں لگی ہوئی تھیں. تو پھر اس کے بعد والد صاحب نے چپ رہنے بلکہ لگے. یہ کلکتے کا یہ سلسلہ ظاہر اس پر ہم بہت تفصیل سے
گفتگو کریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فیز تو بہت بڑا آپ کا رائے بریلی کا ہے، اور ایک بہت بڑا، اور میرا خیال ہے آپ کی شخصیت سازی اور جس طرح بہت سے انقلابات زندگی میں آتے ہیں تو وہ کلکتہ ہے، پھر لکھنؤ ہے، اور وہ جو کتاب شائع ہوئی 3 شہروں کا چوتھا آدمی، تو ایسا معقول اس کا عنوان اب پتہ نہیں یہ آپ نے منتخب کیا تھا یا کسی اور نے کیا؟ مجاور حسین رضوی جو ہیں، جی تو میں حیدرآباد گیا تو مطلب ان دنوں میں حیدرآباد میں بہت پاپولر تھا، اویسی سے زیادہ پاپولر تھا میں. یعنی ایئرپورٹ پہ ہم اترتا تھا تو آٹوگراف لیے جاتے تھے میرے، بہت پاپولر تھا میں. تو پروفیسر مجاور حسین صاحب کے انڈر میں جو لڑکے لڑکیاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ان لوگوں نے ضد کی کہ سر ایک دن آپ مطلب رانا صاحب کو یہاں گھر پہ بلائیے، اچھا، ہم لوگ کھانے کے انتظام ہم کریں گے. تو ہم وہاں گئے. تو مجاور صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب ہم نے یہ سوچا کہ منور میاں جو ہیں شاید ان کا حیدرآباد سے کچھ رشتہ ہے، تبھی یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. لیکن پھر معلوم ہوا کہ نہیں. جب میں الہ آباد جاتا تو وہاں ہر گھر میں ان کا تذکرہ ہوتا، رانا صاحب منور رانا، ارے منور رانا کی یہ بات، منور رانا کی وہ بات. اچھا، میں خوش مزاج اور زندہ دل بہت تھا. شاید آنسوؤں کو چھپانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ خوش مزاج ہو جائیے. تو میں بہت خوش مزاج تھا میں. تو پھر اس کے بعد جب وہ میرے اوپر مضمون لکھ رہے تھے تو پھر لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم کلکتے کے رہنے والے ہیں. تو ان کو یہ خیال تھا کہ پہلے سمجھتے تھے حیدرآباد سے کچھ رشتہ ہوگا، پھر یہ کہ جیسا الہ آباد میں سب لوگ ہم کو مطلب پورا محلے پورا علاقے پہچانتے تھے. الہ آباد بہت مطلب یہ کہ ہم اتنی محبت کے لائق نہیں تھے جتنی ہندوستان میں ہم سے محبت کی گئی. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا بہت محبتیں کرتے ہیں، قیامت. اور پھر مجھے وہی لگتا ہے کہ یہ صرف 3 شہروں کا یہ قصہ نہیں ہے، ہر شہر آپ کا شہر ہے، اور ہر شہر کے لوگوں نے آپ کو جس قدر محبت دی ہے. تو مجاور صاحب نے کہا جب ہم منورانہ پر لکھنے بیٹھے تو معلوم ہے کہ سید صاحب تو رائے بریلی کے رہنے والے ہیں، یعنی یہ 3 شہروں کے چوتھے آدمی ہوئے. بہت تخلیقی عنوان ہے اور آپ کی شخصیت کو بہت اچھی طرح تو یہیں سے کرتا ہے. اس نے نوشاد مومن جو میرا چھوٹا بھائی ہے، بیٹے کی طرح ہے، اسی کی زیادہ کار فرمائی یا کارستانی ہے یہ سب وہ کتاب مرتب انہوں نے کر کے شائع کر دی. تو کلکتے کا جو ہی ذکر آتا ہے وہ ظاہر و غالب کا وہ شعر کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. نہیں، غالب تو بہرحال غالب تھے، لیکن اس فقیر نے بہت شعر کہے کلکتے پر. ایک شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں، آسمانوں کبھی پاتال کی جانب آنا. ایک ہمارا شعر ہے کہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے شاید، کہ ہمارے قد کو یہ درزی کا فیتا کیا بتائے گا، کبھی بنگال میں آنا تو کلکتہ بتائے گا. واہ. تو ظاہری بات ہماری کرم بھومی تو کلکتہ ہی رہی ہے. تو یہ آپ کے والد ہمیں وہ سال بتائیے ایگزیکٹ جب وہ رائے بریلی سے کلکتے گئے، اور یہ بھی بتائیے کیا کوئی پہلے سے تعلق تھا کلکتے سے یا تجارتی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ والد صاحب کلکتہ ٹرک چلاتے تھے پہلے، یعنی رائے بریلی سے کلکتے ایک تعلق؟ نہیں، رائے بریلی سے نہیں تھا. اچھا، پہلے وہ حافظ صدیق کے ٹرک چلاتے تھے. اچھا، جو ناؤ کے ہندوستان ٹرانسپورٹ والے تھے، جن کی قریب 100 ٹرک تھے ان کے. پھر بعد میں وہ رائے بریلی کے کنور ارکھا تھے، ارکھا کے کنور صاحب تھے، ان کی گاڑی چلاتے تھے. اس کے بعد آخری بار وہ چلے گئے تھے الہ آباد میں سلیمان سامانی صاحب تھے، جن کو ہم دادا کہتے تھے، ابو ان کو چچا کہتے تھے. ان کے بیٹے تھے نعمت اللہ، برکت اللہ. انہوں نے بہت خیال کیا. ہم لوگ تو ان کو اولاد کی طرح تھے. تو ان کے ہاں وہ گاڑی چلاتے تھے، اور ان کی گاڑیوں کا پورا حساب کتاب بھی ابو ہی دیکھتے تھے، راستے کا کوئی بھی ہو. اچھا، ابو بہت دبنگ بھی تھے. تو انہی لوگوں کا ایک وہاں ٹرانسپورٹ تھا، ہند فارورڈنگ ایجنسی. انہوں نے اس میں کچھ بہت بے ایمانی وغیرہ تھی. تو انہوں نے جو سلیمان دادا تھے، انہوں نے میرے والد سے کہا کہ وہ ایک واقعہ ایسا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ڈرائیوری کے لائق آدمی نہیں ہو. اچھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار انہوں نے میرے والد سے کہا کہ انور وہاں سے کوئی گھڑی بتائی کہ ہمارے لیے گھڑی لے آنا.
150 روپے کی 155 روپے کی کوئی گھڑی ہوگی. وہ لے کے آ رہے تھے. تو ہزاری باغ میں ایک جگہ پڑتی ہے, اس کا نام ہے اسری کے پاس ہے وہ, اچھا, بگودر. تو وہاں جالو خاں ہوتے تھے, ان کا پیٹرول پمپ تھا, ہوٹل وغیرہ تھا. اچھا, ہم بھی بائی روڈ بہت گھومے ہم. تو وہ وہاں رکتے تھے والد صاحب. والد صاحب کی بہت جان پہچان تھی, ملنسار بہت تھے. تو ان کے جالو خاں کے کسی قریبی کے یہاں کسی کی لڑکی کی شادی تھی. تو وہ جا رہے ہوں گے, تو خیر ابو بھی تبھی پہنچے, کہ انور چلو تو شادی میں چلو. تو خیر ابو اس زمانے میں ایک ہمارے محلے کے تھے رائے بریلی کے, رزاق خاں, وہ خلاصی تھے ابو کے. اچھا, ہاں. تو خیر ابو چلے گئے وہاں شادی میں. معلوم ہے لڑکا وہاں کھانا نہیں کھا رہا ہے, دولہا. تو کیا ہوا, تو صاحب وہ گھڑی مانگ رہا ہے. اب اس جنگل میں گھڑی کہاں ملے. تو خیر والد صاحب نے رزاق خاں کو بولا, رزاق وہ رکھی گھڑی اٹھا لا جو چچا کے لیے خریدی تھی, وہ لیا ہے. انہوں نے کہا چلو دے دو. چلو انہیں اما نہیں رکھو تم. ابو نے دے دو یار, کچھ تو سیدی قائم رہنے دو. ان کے باپ کو دیا گیا, آپ دے دیے. اب یہاں آئے تو حساب دینے لگے, کہنے گھڑی لائے. انہوں نے پوچھا سلیمان دادا نے. ابو کہنے لگے نہیں, ہم بھول گئے. پیسہ دی, اس میں 155 روپے کم, وہ تو خرچ ہو گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ پیسے کم کہے ہیں. تو ابو کہنے لگے ہمارے نام ڈال دیو چچا. تو وہ کہنے لگے ابھی 150 تمہاری تنخواہ ہے, اب 155 تم مار کے بیٹھ گئے ہو, کئے سال میں ادا ہوئی ہے. تو کہنے ایک ہی سال میں کاٹ لیو, ایک ہی مہینہ میں کاٹ لیو. تو کہنے تمہارے لڑکے کیا کری ہیں. کہیں گے بھوکے سو جائیں اور کھائیے. یہ کہہ کے اپنا باہر چلے آئے. لیکن سلیمان دادا کو معلوم تھا کہ یہ مطلب خاندانی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے. تو انہوں نے اس ساتھ کے 1-2 ڈرائیوروں کو بلایا, خلاصی کو بلایا کہ انور کی عادتیں کچھ خراب ہو گئی ہیں کیا, جوا ہوا کھیلے لگے ہیں, کیا بات. نہیں صاحب, وہ تو نماز پڑھتے ہیں, 10 دن پہلے پورے روزے رکھے ہیں, رمضان میں گاڑی چلاتے میں, اور کپڑا بھگو کے تو باندھ کے رکھے رہتے تو سر کے اوپر گرمی تھی. تو پوچھے کہ وہ ہم اس سے گھڑی منگائے تھے, اور گھڑی بھی نہیں لاوا, اور پیسے بھی کم ہو دیے. تو بتایا کسی نے کہ وہ وہاں جالو خاں کہیں شادی میں گئے تھے. وہ لڑکی جو تھی, لڑکا گھڑی مانگ رہا تھا, تو وہاں گھڑی غریب لوگ کون دیں, تو انور نکال کے دے دیں گے, لوگ دے دیں. خیر وہ بلا کے انہوں نے کہا کہ انور آج سے تم کھانا ہمارے ساتھ کھانا جبانا. تو انہوں نے وہاں کہا کہ تم وہاں بیٹھا کرو انور. تو ابو نے جا کے 1963 سے پھر ابو وہاں بیٹھنے لگے. تو بہت چھوٹا سا کام تھا. تو 65 میں مجھے سزا کے طور پہ لے جایا گیا تھا. تو 2-3 مہینے رہے. جب جنگ شروع ہوئی تو عالم پہ مجھے بھیج دیا واپس. کے لیے ایک عزیز چچا, میری میموری کتنی شارپ ہے, عزیز چچا ایک ہوا کرتے تھے سلطان پور کے. ان کا ٹرک تھا, 3-4 ٹرک تھے, ان کا ایک ٹرک تھا, اس کا نمبر تھا UPC 7595. اس پر بیٹھ کر کے ہم آئے تھے. وہ نمبر اب تک یاد ہے آپ کو؟ نمبر یاد ہے. تو وہاں سے انہوں نے ہم کو بس سے یہاں بھیج دیا. خیر جب جنگ ونگ کے حالات تھوڑا ٹھیک ہو گئے تو پھر والد صاحب آئے, اور والد صاحب نے لکھنؤ میں ہماری دادی کی بہن رہتی تھیں. اچھا, ہاں, جو جہاں آپ بتا رہے ہیں جوہری فارم والا, جی جی جی, تو وہ چھوٹے بھائی جو میرے ہیں, ہم سے سیکنڈ ہیں, اسماعیل, ان کی جو بیوی ہیں وہ ہماری جو وہ دادی ہیں جو یہاں رہتی تھیں, ان کی پوتی ہیں. اچھا, یعنی چچا زاد بہن ہوئی میری وہ. تو پھر یہ ہوا کہ دادی سے آگے ابو نے بولا ہوگا کہ یہ حالات ہیں, اور خالہ میاں بہت پریشان ہیں, ہم کیا کریں, اب ہم نوکری کریں کہ لڑکوں کو دیکھیں. تو خالہ دادی بہت مزیدار تھی بھی, وہ کہیں گے کہ نہیں تم لاؤ لڑکوں کو یہاں چھوڑو میرے پاس. اچھا, امی ہماری بیمار بھی رہتی تھیں تھوڑا, اور سیدھی بھی تھیں, اگر ہم باہر نکل آئے تو باہر تو نکل نہیں سکتی تھیں وہ. اچھا, پھر یہ کہ مجھے کبھی امی نے مارا نہیں تھا, کبھی یوں بھی نہیں مارا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دادی جا رہی تھی میری، تو دادی مجھے میں نے بتایا بہت چاہتی تھی وہ، جی جی، تو دادی نے میری اماں سے کہا کہ سنو عائشہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس کو مارنا مت، تم اگر اسے مارو گی تو ہم سمجھیں گے تم نے ہمیں مارا ہے۔ تو امی غصہ ہو کے دوڑتی مجھے مارنے کے لیے، ان کو ہنسی آنے لگتی، رک جاتی۔ ہاں نہیں مارتی تھی وہ۔ اب تک تو ہم نے رائے بریلی، پھر لکھنؤ، کچھ کلکتے بھی گئے، لیکن آپ کی جنم بھومی تو خیر اتر پردیش کا یہ قصبہ رائے بریلی، لیکن کرم بھومی ہاں وہ کلکتہ ہے۔ نہیں، سب کچھ کلکتہ ہی ہے۔ ہم سے کسی نے الہ آباد میں انٹرویو میں پوچھا کہ میڈیا والے نے کہ آج کل سنا آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کئی سال ہو گئے، 3-4 سال۔ کہ آج کل آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں لکھنؤ میں نہیں رہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا میرا پوسٹل ایڈریس آج بھی کلکتہ ہے، آج بھی کلکتہ ہی میرا پوسٹل ایڈریس۔ اور مجھے بےحد حیرت ہوئی جب کل آپ نے مجھے کال بیک کیا تو وہی پرانا نمبر تھا کلکتے والا، ہاں جو 15 برس پہلے جس سے ہاں، وہی نمبر وہی ہے۔ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نہیں، آپ کا تو سنا آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، جو کمرہ میرا ہے وہ جہاں ہے وہ علاقہ لکھنؤ میں ہے، اتنا رشتہ ہے میرا لکھنؤ سے۔ جسم لکھنؤ میں ہے، روح کلکتہ ہاں، لکھنؤ سے کوئی ہمیں مطلب یہ کمرہ ہی ہے، اس سے زیادہ کا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہم کہیں جائیں، نہ آئیں، نہ ملیں، نہ کچھ نہیں۔ اب تو سر بیمار بھی رہتے ہیں، پہلے بھی نہیں، کہیں نہیں جاتے تھے۔ ظاہر ہے۔ اور مطلب یہ کہ وہ ہم تو استاد داغ دہلوی ہیں، کوئی چھینٹا پڑے اور داغ کلکتے چلے جائیں، عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں۔ کلکتے کی جو زندگی ہے آپ کی، وہ جب ہم اسے دیکھتے بے حد دلچسپ، بہت بے حد دلچسپ، اور ظاہر ہے وہ شہر اپنے آپ میں، وہ ہندوستان کے بہت سے شہر ہیں ظاہر ہے، لیکن چونکہ میرا آپ سے جو تعلق ہے اس کی 2 سطحیں ہیں، ایک تو شعر ہے، دوسرا وہ شہر ہے، تو یہ 2 نسبتیں ہیں آپ سے، تو اس وجہ سے ایک اصل جو میں ہماری کہانی 2 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اتنا طویل سفر زندگی کا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مختصر سی گفتگو میں اور ایک نشست میں یہ اسے سمیٹ لیا جائے۔ 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے تو ہم رائے بریلی کے سلسلے میں بات کر جتنے تو وہاں جتنے جڑے ہوئے ہیں خود سے۔ ظاہر ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا پہلو آپ کی زندگی کا میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے ایکٹیویٹیز جسے کہیں اپنی زندگی کے، شروع میں ایکٹنگ بھی کی آپ نے، اور اسٹیج شوز کیے آپ نے۔ ہاں بہت، آپ بہت کم عمری میں ہم نے، آپ سمجھیے کہ کلکتہ نیشنل ہومیو میڈیکل کالج میں 1972 میں ہمارا ڈرامہ جے بنگلہ دیش 2nd آیا تھا، 8 زبانوں میں 2nd آیا تھا۔ اس نے اسٹیٹس مین نے تصویر چھاپی تھی میری، ینگسٹ رائٹر اینڈ ڈائریکٹر آف جے بنگلہ دیش۔ کیا بات ہے۔ پھر وہ کچھ نقالی بھی کیا کرتے تھے آوازوں کی؟ شترگھن سنہا آف کلکتہ مشہور تھے۔ جی جی۔ اور میرا خیال ہے شاید وہی زمانہ رہا ہوگا جب وہ پلے بیک سنگر محمد عزیز پاپولر ہونا شروع ہوئے تھے، یا محمد عزیز، الکا یاگنک جی سنگر ہیں یہ سب۔ ہاں، یہ سب ہمارے ساتھ کے سب تھے۔ محمد عزیز تو خیر ہم سے چھوٹا تھا، میں چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اس کو تو ہم نے بتایا بھی چیزیں۔ آپ کا وہ مہاجر نامہ انہوں نے گایا ہے اور بڑا عمدہ، بہت سنا گیا۔ تو ہم لوگ کہاں سے بات کریں بتائیے آپ؟ وہیں سے، کلکتہ۔ ہاں اچھا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ہم جب یہاں لکھنؤ آ گئے، دادی کے یہاں رہنے لگے، تو سینٹ جانس کیلی ہائی اسکول میں ہمارا نام لکھایا گیا۔ تو شاعری کے کیڑے یہیں سے جنم پیدا ہوئے۔ اچھا۔ تو ایک یہاں افسانہ نگار ہیں صبیحہ انور ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہوں گے شاید، اچھا نام، بڑا نام ہے، نامی پریس، بہت مشہور پریس یہاں کی ہے۔ تو ان سے ہماری قرابت داری بھی رہی ہوگی ہماری دادی کی۔ تو دادی کے ساتھ ہم نے بتایا کہ ہم یہاں بھی لگے رہتے تھے، تو دادی کہیں جا رہی ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے یہاں گئے تو وہاں پہلی بار میں نے والی آسی کو دیکھا، یعنی بات ہے سن 66 کی۔ اچھا۔ تو میں نے ان سے میں لگ لیا، میں نے کہا میں شاعری کرتا ہوں یہ۔
تو خیر انہوں نے ہم کو ڈانٹا واٹا کہ آپ پڑھیے لکھیے، آپ ایسا ایسا. پھر اسی زمانے میں اس میں اسکول میں ایک تمثیلی مشاعرہ ہوا. تو جہاں اسکول تھا سینٹ جانس اسکول، اسی کے سامنے نادر خیامی کی لانڈری تھی. تو تمثیلی مشاعرہ ہوا تو اس میں ہم بنے ساحر. اچھا. ایک لڑکی تھی رضیہ، وہ بنی بیکل الصحی. ایک اور لڑکی تھی کوئی، وہ بنی نشور واحدی. ایک کشمکش ایک غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے شیروانی پہن کے. یوں ہاتھ ڈال کر کے پڑھتے تھے یوں کر کے، وہ وہی سب سکھائی گئی تھی ادائیں. مختلف سب شاعر تھے. اس طرح سے مشاعرہ ہوا، ہم ساحر بنے تھے. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت تھی صحیح، ہاں میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. یہ ہم مشاعروں کے اس زمانے ہی لکھنؤ تھا. تو پہلے اگر یہ اس وقت یہ لکھا جاتا کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں تو یہ سچ ہوتا. اب سچ اگر لکھنا ہے تو لکھنا چاہیے کہ شرمائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں، کیونکہ یہ سیاسی شہر ہو گیا. جب میں نے آج سے 30 سال پہلے قریب کچھ دکانوں کے شیشے پر یا سنمائیکا پر ایک اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، تو ہم نے کہا نہیں، اب یہ لکھنؤ وہ لکھنؤ نہیں ہے جس کے بارے میں پروفیسر محمد حسن آئے تھے یہاں. تو انہوں نے شبیع الحسن نقوی کو فون کیا، وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں تھے. جی جی. ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا لکھنؤ میں کلاس 6 میں، 7 یا 8 میں پڑھتا تھا. تو انہوں نے فون کیا ڈاکٹر محمد حسن نے شبیع الحسن صاحب کو کہ جناب میں آپ کے لکھنؤ میں ہوں. کہ اچھا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گومتی نگر میں ٹھہرا ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، آپ ہمارے لکھنؤ میں تو نہیں ہیں. لکھنؤ کا مطلب ہے امین آباد، حضرت گنج، نخاس، اکبری گیٹ، سعادت گنج، چوک، یہ ہے لکھنؤ ہمارا. آپ ہمارے لکھنؤ میں نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ بات کسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے تو بالکل سچ ہے. یہ کب آپ نے طے کیا کہ اب مجھے یہ اسٹیج شوز یہ اور چیزیں یہ نہیں، اب مجھے شاعری کرنی ہے؟ نہیں، یہ بہرحال یہ کہ بھئی یہاں ہم 1-1.5 سال رہے وہاں. والد صاحب، اس سے پہلے والدہ بھی چلی گئیں، سب بھائی بھی چلے گئے. آخر میں ہم کو بھی بلا لیا گیا تو ہم کلکتہ چلے گئے محمد جان اسکول میں، ہائر سیکنڈری میں. اس میں 8 میں ہمارا داخلہ کرایا گیا. تو وہیں سے ہم نے ہائر سیکنڈری کیا. پھر امیش چندر کالج میں بھرتی کر دیے گئے ہم. تو اب جس نے شاعری واعری تو طویل تو بندی کرتے رہتے تھے، آج بھی تو بندی کرتے ہیں. اب دنیا کم پڑھی لکھی ہو گئی تو ہمیں شاعر سمجھنے لگی. شاعر وار کیا. افضل صاحب سے کب ملاقات میں ہوئی عرض کر رہا ہوں پہلی دفعہ؟ تو انہیں کلام دکھانا آپ نے تو شروع؟ اس کے بعد میں وہ ڈراموں میں کام کرتا تھا میں. اور ایک زمانے میں بی آر اشارہ جو ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے چیتنا، ضرورت اور دوراہا، جنہوں نے فلم کا اینگل چینج کیا تھا کر کے، جو مطلب سیکسی فلمیں بنانے کا جو طریقہ ہے جو اس میں، تو اسی کے وہ فاؤنڈر تھے وہ. تو ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ میرے اوپر عاشق ہو گئے. وہ مجھے کہنے لگے کہ تم کلکتے چلو، بامبے چلو. میرے والد سے بھی انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے سمجھایا. میں نے ذکر کیا تھا بھائی وہ پرکاش بھٹاچاریہ DCP، ابو نے ان سے کہا، انہوں نے بھی سمجھایا کہ نہ تمہیں جاوے نہ یہ بابا ایک نیا اکلا تاکبے نہ. تو میں نہیں گیا. تو بہرحال یہ کہ پھر میں اسٹیج پروگرام کرتا تھا. کچھ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی آپ نے اسی زمانے میں، ڈرامے بھی لکھے؟ ہاں نہیں، میں یہی کر رہا ہوں کہ اصل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی میں اسی لائن کا آدمی تھا. لیکن یو ٹرن نہیں، والد صاحب کو کسی نے یہ بتا دیا کہ لڑکے کا داخلہ BCom میں کروا دو. اچھا. اب انہوں نے BCom میں کروا دیا. میرا دل ہی نہیں لگتا تھا. میں اپنا جب اکاؤنٹنسی کا پیریڈ آتا تو گول تالاب کے پاس سگریٹ پیتے رہتے تھے، وہی جو وہاں جو کالج اسٹریٹ میں جو تالاب ہے وہاں. تو یہی ہے، جب بک کیپنگ کا پیریڈ ہے میں باہر کھڑا رہتا تھا.
اچھا اسی زمانے میں ہم شاعری والی تھوڑی بہت کرتے تھے تک بندی. تو جو ہمارے بنگالی دوست تھے, اچھا یہ کہ میں 17 سال کی عمر میں, 17 17.5 سال کی عمر رہی ہوگی, میں کلکتے کے نکسلیوں کی اس لسٹ میں آ گیا جن کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر تھا. اچھا. آج تک اسپیشل برانچ میں ہمارا نام بلیک لسٹڈ ہے. ایک زمانے میں ہر تہوار میں پولیس ہم کو ڈھونڈتی تھی. تھانہ حاجی دیوبند ایک کالی بابو تھا اسپیشل برانچ کا, بڑا بدتمیز تھا, مری گیا ایکسیڈنٹ میں, بہت ستاتا تھا ہم کو. تو تو تھانہ حاج بھی تو میں نکسل موومنٹ میں تھا. تو ان دیٹ ٹائم بھیبھوتی چکرورتی واز ڈیپوٹی کمشنر آف ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ, بس تخت آدمی تھے. تو ان کو کسی نے, تو وہ ابو سے ان کی جان پہچان تھی, تو انہوں نے والد کو بلا کے بتایا ہوگا کہ آپ کے لڑکے کا نام اس میں آ گیا, اس کو اوپر سے پولیس کمشنر کا آرڈر آیا ہے اس کو شوٹ کرنے کا. جو 12-13 لڑکے شوٹ کے آرڈر آیا اس میں اس کا لڑکے کا نام بھی ہے. خیر اس کے بعد ان کا کہ آپ لڑکے کو یہاں سے ہٹا دیجیے, نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. خیر والد صاحب آئے, پہلے انہوں نے خود ہی مارا, بہت کوٹ لیا دل بھر کے. اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو میں 2-3 دن گھومتا رہا ادھر ادھر. تب ان کے دوستوں نے کہا کہ لیکن یہ آپ نے کیا کیا, وہ تو مل ہی جائے گا, تو پولیس والے تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں, مار دیں گے لے جا کر کے اس کو بھگاؤ سالے کو یہاں سے, یہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو والد صاحب نے مجھے ایک ٹرک پہ بھیج دیا کہ جاؤ. تو پھر وہی رائے بریلی والا کیس ہو گیا کہ تم پڑھو لکھو گے نہیں, تم جاؤ اور گاڑی پہ خلاصی کا کام کرو. تو ان دنوں ایک گاڑی ہوتی تھی ہماری 72-75. اچھا. UTV. تو وہ دودھناتھ چلاتے تھے, دودھناتھ شکلا. تو ان سے ہماری دوستی یہ تھی کہ وہ ہم کو سگریٹ پلاتے تھے. تو سگریٹ کے علاقے بٹے ہوئے تھے. صوفیہ جو ہوٹل تھا وہاں تک علاقہ میرا تھا, میں سگریٹ پی سکتا تھا, ادھر نہیں پیتا تھا. یعنی جو میں آتا ڈرامہ کر کے تو وہیں ٹرام پہ اترتا, وہاں چائے پیتا, وہیں سگریٹ پیتا, کیونکہ وہاں تک ادھر میں کوئی بھی ابو کو بتا دے گا کہ صاحب زیادہ سگریٹ پی رہے ہیں. ہاں تو یہی سب نہ چلتا رہا اسی طرح کا سلسلہ. تو انہوں نے نکال دیا. پھر ہم قریب 1.5 سال ہم کلکتہ گئے ہی نہیں, خالی ٹرک پہ گھومتے تھے. ہاں بس میں اتر جاتا آسنسول میں, وہی براکر چیک پوسٹ پر اتر جاتا, گاڑی پھر چلی جاتی کلکتہ, دودھناتھ پھر لوٹ کے آتے, پھر میں بیٹھ جاتا, ہم نے گھومتا رہتا. تو ٹرک ڈرائیوری بھی سیکھ لی. جب کلکتہ میں ہم کبھی بھی ٹرک چلاتے تو لوگ حیرت کرتے تھے, یار ہوا منور کو ٹرک چلانا بھی آتا ہے. لائسنس میرا ڈرائیور وہ دیکھتا تھا, پولیس والا دھونس جاتا تھا کہ صاحب مطلب یہ آل وہیکل. تو میرا لیے کہ پھر وہ جب حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو مجھے بلا لیا گیا, پھر میں پڑھنے لگا. تو والد صاحب نے جب داخلہ کرا دیا تو امیش چندر کالج میں BCom میں, تو پھر میرا دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں بھی. اچھا ہم چاہتے تھے یا تو ہم کوئی پروفیسر بنیں پڑھ لکھ کے, اس سے زیادہ مجھے شوق تھا کہ میں کوئی وکیل بنوں, بہت شوق تھا مجھے. لیکن سب خواب چکنا چور ہو گئے. تو زندگی ایسی ڈرے پہ گزر رہی تھی, ڈرامہ ایکٹنگ یہ وہ یہ سب. تفریح میں کبھی فلم ویکلی میں, اس زمانے میں ہم کہانیاں لکھتے تھے, کہانیاں لکھ رہے ہیں جو جی چاہے. والد صاحب مجھ سے ناراض رہتے تھے, بہت ناراض رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پوچھتا انور بھائی کتنے بچے ہیں آپ کے, تو کہتے تھے کہ 6 تھے, 1 سالہ شاعر نکل گیا. نچنیا ہے وہ, ناٹک میں ڈرامے میں نوٹنکی میں رہتا ہے. تو میرا لیے یہ تھا. اسی زمانے میں میرے والد بیمار ہوئے. اچھا. اسلامیہ میں بھرتی ہوئے. تو اتنے بیمار ہوئے تھے کہ ہم اور اسماعیل ان کو گود میں اٹھا کر کے لے گئے تھے. ایسے ان کو ہارٹ کی کچھ پرابلم ہوئی تھی, دوسری منزل سے گود میں اٹھا کر کے لے گئے تھے. خیر ہم آتے جاتے تھے, سبھی لوگ وہاں آتے جاتے تھے. والد صاحب تو ہم سے تپے رہتے ہی تھے. تو ایک دن ہم کہیں آ رہے ہوں گے گھومتے پھرتے, کام وام نہیں دیکھتے تھے ہم کچھ, یا تو کالج جاتے تھے اور کالج سے اپنے ڈرامہ رامے میں گھومتے تھے, مطلب باغی شہزادے تھے ہم بالکل. تو ہم آئے, اسلامیہ دوپہر کا وقت تھا, یہ لوٹا جی چاہ کے تھا بولے اسپتال. ہم گئے
تو والد اکیلے، اس زمانے میں کریم اللہ وہاں انچارج ہوا کرتے تھے، ان کا بیٹا نثار ہے، ڈاکٹر نثار کہلاتا ہے، وہ میرا کلاس فیلو تھا. اچھا. خیر میں اوپر گیا تو ابو اپنے وہی کیبن میں لیٹے ہوئے تھے. پھر میں گیا، انہوں نے کہا ابو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے ابو ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، ناراضگی بھرے لہجے میں. خیر یہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہم نے دیکھا کہ ان کے یہ پپوٹے بھیگ رہے ہیں. پھر کیا ہوا ابو؟ کوئی بات ابو؟ نہیں کچھ نہیں. مضبوط تو بات. نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں ابو کوئی بات تو ہے، کچھ بتائیے نا کیا بات. نہیں کچھ نہیں. تو ہم نے ابو آپ کو میری جان کی قسم ہے آپ بتا دیجیے. کہنے لگے بیٹا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہماری یہاں سے واپسی نہیں ہوئی تو کم سے کم تم اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی ماں کو پال لو گے. میں پھر رونے لگا، لپٹ کے آ رہا. ابو آپ کیسی بات ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابو. نہیں بیٹا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سب سے بڑے ہو. پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی، کون سی ساکھ تھی. اس دن کے بعد سے کہاں کی ایکٹنگ، کہاں کا ناٹک، کہاں کے پروگرام سب چھوڑ دیا، سیدھے آگے ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے لگے. خیر والد صاحب ٹھیک ہو کر کے بھی آ گئے. پھر میں دن بھر آگے ٹرانسپورٹ میں بیٹھا رہتا تھا. اور وہ ایک ہمارا شعر ہے، اس کو جیسا آپ مضمون کو چاہے بدل لیں کہ دولت سے محبت تو نہیں تھی مجھے، لیکن بچوں نے کھلونوں کی طرف دیکھ لیا تھا. واہ. میں آ گیا، میں بیٹھا رہتا دن بھر. لیکن جتنا چھوٹا سا کام تھا اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں اس کو بڑا کرنا چاہتا تھا. پھر ایک دن اچانک انہوں نے منشی جی کو بلایا، نصر الدین ایک منشی جی تھے، اور کہنے لگے بھائی آج سے منور کام دیکھیں گے. اور 14,700 روپے کل پونجی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہے کل پونجی. ٹھیک ہے، پھر ہم لگ گئے. ایک 35 روپے کی کرسی خرید کے لائے، 75 روپے کی میز، اور یہ ہے کہ لگ گئے اللہ کا نام لے کر. کام وام چلتا رہا سب. اب کوئی دوسرا نشہ تو رہ نہیں گیا، شاعری کرنے کا شوق تھا. اسی زمانے میں ایک چھوٹا موٹا سا عشق ہو گیا، تو اس کے لیے شاعری کے لیے شاید ضروری بھی ہے، لیکن اب میری شاعری کا عشق سے تو کہیں کوئی رشتہ نظر نہیں آیا. تو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، کم عمری میں ختم ہو گیا، خلیش امتیازی. جی جی. اس کا شعر ہے کہ تعاقب، تعارف، تکلف، تعشق، مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے. واہ واہ. تعاقب، تعارف، تکلف، تعشق، مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ محبت میں غریبی جو ہے وہ سب سے بڑی دیوار ہوتی ہے. تو جہاں ان کی شادی ہو رہی تھی وہ بینک میں نوکری کرتے تھے، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا کام ہم نہیں تھا. پھر اس کے بعد سے وہی جو ہے نہیں کہ ہمارا ہی ایک شعر ہے کہ دل ایسا کہ سیدھے کیے جوتے بھی بڑوں کے، ضد اتنی کہ خود تاج اٹھا کر نہیں پہنا. کیا بات ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسہ کمانے میں لگے. ہم نے کہا کہ نہیں، شاعری کریں اور ایسی کریں اور اتنی محنت کریں کہ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، اخبار ہو، رسالہ ہو، لوگ ہوں، ہر طرف اسے میری آہٹ محسوس ہو. بالکل. یہی ایم تھا شاعری کا، اور باقی کوئی ایم نہیں تھا. شاعری کرنے لگے، باقی عزت ذلت اللہ دینے والا ہے. اور کلکتہ ایک ایسا شہر ہے، ہمارے خیال سے ہندوستان میں تو اکیلا ہی ہے، جی جی، کہ اگر کوئی شخص فنکار ہے پیدائشی تو اسے کلکتے میں ہی پیدا ہونا چاہیے،
یا کلکتے میں رہنا چاہیے، کیونکہ کلکتہ اپنے فنکاروں کو، اپنے ادیبوں کو، اپنے شاعروں کو، اپنے صحافیوں کو، اپنے موسیقی سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو ایسے رکھا جاتا ہے جیسے نرم ہاتھوں میں گلاب ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ مثلا کلکتہ کیسا تہذیبی شہر ہوگا کہ تقریباً 26-27 برس ہم نے گزارے، موٹر سائیکل بہت چلائی، مجھے بلیٹ موٹر سائیکل چلانے کا بڑا شوق تھا، تو کبھی کسی پولیس نے چالان نہیں کیا، اگر پکڑ لیا لائسنس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو دیکھتے رہتا تھا، پھر تھانہ جیتے ہوئے ہم نے کہا چلیے صاحب تھانہ چلیے، پھر وہ انسپکٹر جو تھا سارجنٹ وہ دیکھتا، مجھے بھی دیکھتے تھے، اچانک پوچھتا آپنارا چہرہ دیکھا دیکھا ہونے ہوا ہے، ہم نے کہا ہاں ہم کی کریں، ہم نے کہا ہمیں ٹرانسپورٹ اچھی ہے، اچھا اور کی کریں، ہم نے کوئی تب پڑھ ہم دیکھے جی تم ٹی وی سے آج ٹھیک ہے جان۔ تو یہ تہذیبی آہٹ تو ہم نے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں سنی۔ تو یہ جو رکھ رکھاؤ ہے یہ صرف بنگال میں ہے، جو کہاوت ہے کہ آج جو بنگال سوچتا ہے کل پورا ہندوستان سوچے گا، تو مجھے جینا اور شاعری میں جو نزاکت ہے، یعنی غم کی نزاکت ہے، اس کا احساس مجھے کرایا کلکتے نے۔ جیسے ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے اس کے باسو، شالیمار پینٹس میں وہ آفیسر تھے، میں شالیمار پینٹس کا ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن میں گیا، معلوم ہے وہ نہیں آئے ہیں، بیمار ہیں، کون نگر میں رہتے تھے، ایک جگہ پڑتی ہے کون نگر، جی جی، تو میں نے لوکل ٹرین پکڑی، ان کے گھر کے لیے نکلا، تو اس زمانے میں انگور 5 روپے کے جی تھے، تو وہ ایک لڑکا جو ایم ایس ٹی والے ہوتے ہیں ڈیلی چلنے والے پیسنجر، 5-6 بنگالی لڑکے تھے، ان میں سے ایک نے 250 گرام انگور لیا، آدھا کلو جو بھی لیا ہو، وہ لے کر کے آ کر کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور پوچھا کھاوی نہ بھی کھاو، وہ اپنا کھاتا رہا۔ تو اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تم انگور کھا رہا ہے، تمہارا گھر میں 2 ٹائم چولہا نہیں جل پاتا ہے۔ تو اس نے 2 انگور اور پھانکے اور کہنے لگا ایک ٹائم تو بنگلہ میں بول رہے ہیں وہ لوگ، آپس میں بات کر رہے ہیں، کہنے لگے ایک ٹائم تو چولہا جلتا ہے نا، اس لیے جلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہوں گے تو ایک ٹائم بھی نہیں جلے گا، ہم اسی لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ انگور کھا رہا ہے۔ واہ، تو یہ سوچ جو ہے ظاہر ہے یہ اور کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس طرح عجیب و غریب شہر ہے، ظاہر ہے وہ ہاں، اپنے فنکاروں کو جس طرح وہ سر پہ بٹھاتا ہے، تو اور وہ قیامت ہے صاحب اس معاملے میں، اور وہ جو انقلابی لے جسے کہیے وہ شخصیت میں بھی آتی ہے، وہ مزاج میں بھی، اور اب وہ شعر میں بھی۔ جیسے ماں پہ شعر جب ہم نے کہنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ ہمارے جو ساتھی تھے وہاں امیش چندر کالج میں، تو سب تو تھے اسی طرح کے، وہی نکسل ٹائپ والے، ظاہر ہے ہم سے کہنے لگے کہ کنتو رانا ایک کتھا اچھے بانگلہ بولو، ہم نے کہا جیسے بولیے آپ، تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کبھی وہ کسی سے بات، تو وہ کہنے لگے کہ رانا صاحب جب آپ کا اردو غزل کے کوٹھے سے اتر رہا تھا تو ہمارا بنگلہ ساہتیہ جو ہے وہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا۔ اچھا مجھے لگا کہ ہاں بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں معلوم ہے پوری شاعری غزل کی یہی ہے، دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو، ہم سے ہو ادب دور حیا تم سے جدا ہو، بتی جلا کے دیکھ لے سب کچھ یہیں پہ ہے، بنیان میرے نیچے ہے شلوار اس طرف، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ تو ہم نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، پوری شاعری جو ہے ہمارے یہاں بالکل مجرا ہے بالکل،
تو میں نے سوچا کہ سم تھنگ شوڈ بی نیو. تو مجھے یاد آیا کہ جب میں بچپن میں سوتے میں چلتا تھا, کبھی کبھی دروازہ کھول کے بھی نکل جاتا تھا. گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا والد صاحب نہیں آئے 3 دن 4 دن, جب وہ لوکل گاڑی چلاتے تھے لکھنؤ سلطانپور, کانپور سلطانپور سوری, تو کبھی کبھی چولہا نہیں بھی جلتا تھا. تو ہمارا ایک شعر ہی ہے کہ وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب, وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب, چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. تو اکثر ہماری خالہ ہمیں لے کے چلی جاتی ملکانے, اونچا ہار ایک جگہ ہے رائے بریلی میں الہ آباد روڈ پر, وہاں گاؤں لے کے چلی جاتی تھی. اماں بھیج تو دیتی تھی, پھر یہ سوچتی تھی کہ یہ رات میں اٹھے گا اور گھر میں کنواں بھی ہے, اس میں کہیں گر نہ جائے یہ. اب وہ رات بھر یہاں جاگتی رہتی رائے بریلی میں, یہاں جو کنواں تھا وہ اس کی جگت پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی, اور کنویں میں جہاں کے اکثر وہ مطلب شی بیکم سائیکی کہ پانی سے کہتی تھی دیکھو ہمارے لڑکے کو ڈوبو نہ مت. تو شاید وہ سمجھتی تھی کہ پانی سے پانی کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ پاکیزگی کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں, جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے روش سے بغاوت کی. تو جب میں نے شعر کچھ کہے میں نے, تو لوگ ہنستے کہتے صاحب غزل میں, غزل کے معنی جو ہیں ڈکشنری میں اور شبد کوش میں اور یہ وہ, محبوب سے باتیں کرنا ہے. میں کہتا کہ جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ لاکھ اعتراض کریں. میں نے کہا میں نہیں مان سکتا ہوں, جب تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہیں تو میری محبوب میری ماں ہے. میں اٹل رہا اس بات پر, ضدی تو میں نے بتا دیا آپ کو, ضد تو بھری ہوئی ہے. تو خیر صاحب میں نے شعر کہنا شروع کیے ماں پر. آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان کی 26 زبانوں میں جب غزل لکھی جاتی ہے اس میں منورانہ ضرور موجود ہوتا ہے. میرا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو لیکن یہ کنٹریبیوشن تو ہے, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں نے ماں پہ شعر کہے. آخری دنوں میں نے ایک شعر کہا کہ جیسے ایک آخری دنوں میں ہم نے یہ کہا پچھلے دنوں کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے, معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے, ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. تو یہ کام تو ہم نے کیا کہ یہ جو غزل جو مجروں کی پہچان ہو گئی تھی اس کو میں نے اتار تو لیا وہاں سے, اور بقول شاعر کی کہ اب ایک رات اگر کم جیے تو حیرت کیوں, ہم ان کے ساتھ تھے جو مشلیں جلا کے جیے. واہ. اور اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں, بلکہ موقوف کرتے ہیں کہ پھر ہم ملیں گے, زندہ رہے پھر تو بیٹھیں گے, پھر باتیں کریں گے, اور نئے گوشے اور مشاعروں کے حوالے سے بھی اور ان ادبا کے حوالے سے بھی جو آج کی گفتگو میں جن کا ذکر یا تو تشنا رہ گیا ہے یا پھر ہم نے ان کو یاد ہی نہیں کیا وقت کی قلت کے سبب, پھر بھی یہ ہماری جو گفتگو ہے بہت مربوط بھی ہے اور بہت کارآمد بھی ہے. تو میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں اور ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی. تو یہ تھے مشہور شاعر ادیب منور رانا. ریختہ روبرو سیریز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم پھر ملیں گے کسی بے حد اہم شخصیت کے ساتھ کسی اہم شہر میں. دیجیے اجازت. خدا حافظ.